شہر نبی کے بعد جو ہم کو پسند ہے، ہم کو پسند ہے، ہم کو پسند ہے، دارالعلوم نام ہے جو دیوبند ہے۔ نعرہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله أصحابه الدين وأوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما تخفين من زينتهن صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، مذہب اسلام کی غیرت مند بیٹیوں اور میری عزیز سہیلیوں، آج کی اس بزم پور وقار میں آپ کے سامنے عورت اور فیشن پرستی کے عنوان پر کچھ دیر کہنے کی ہمت کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب میری باتوں کو توجہ سے سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گی۔ تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک، تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک، وہ لڑکیاں جن کے کبھی سر نہیں کھولے۔ معزز سامعات، بناتے اسلام نے جہاں میں اپنے اندر بہت سی خرابیوں کو جگہ دی ہے، وہیں پر ایک سب سے بڑی خرابی عورت اور فیشن پرستی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مغربی تہذیب اور چال ڈھال پر بالکل غرق کر دیا ہے۔ مغربی اور فرنگیوں کی طرح ہونٹوں پر لالی، چہرے پر مساج، پیروں میں پازیب، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کنگن، فیشنی لیبل کے کپڑے، زرق برق بالکل تنگ لباس، اونچی ٹاچ والی چپل، مہندی سے سجے سجائے ہاتھ اور کھلے بالوں کو لے کر روڈوں اور سڑکوں کی زینت بننا شروع کر دیا ہے۔ عزیز سہیلیوں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ فیشن مت کرو، ضرور کرو مگر اپنے شوہر کے سامنے، نہ کہ دکانوں، بازاروں اور عوام کے سامنے۔ مگر آج المیہ یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں پہننے کے لیے پرانے کپڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور تقریب و فنکشن، شادی، سفر اور بازار میں جانے کے لیے عمدہ قسم کے کپڑے اٹھا کر رکھے جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ اسلام نے اس بری اور مذموم حرکت کو کتنا ناپسند کیا ہے۔ لباس تو بدن ڈھانکنے کی چیز ہے، نیز اس سے سردی اور گرمی کا بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے خوبصورت لباس پہننے کی اجازت تو دی ہے، مگر یہ اجازت اس وقت تک ہے جب تک کہ فضول خرچی نہ ہو، اتراوا دکھاوا مقصد نہ ہو، غیر قوموں کا لباس نہ ہو، تو وہ لباس صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اگر ہم نے غیر شرعی لباس اختیار کیا، قانون خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ نہیں رکھا، تو سنیے اس کے بارے میں بہت سی وعید قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو، زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کہ بہت سی عورتیں دنوی اعتبار سے کپڑے تو پہنتی ہے مگر وہ آخرت کے دن ننگی کھڑی ہوں گی۔ مطلب یہی ہے کہ ایسا لباس پہنتی ہے جس سے بدن کی ساخت و بناوٹ محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے فتنے کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور فیشن پرستی سے باز نہیں آئے تو سنیے، اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور فیشن پرستی سے باز نہیں آئے تو سنیے، اس کا انجام دوزخ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة عورت خرجت اشترفها الشیطان، کہ عورت چھپانے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بجا طور سے کہی جا سکتی ہے کہ جب عورت بے پردگی کے ساتھ، فیشن و بناؤ کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان مرد اور عورت دونوں کو ورغلاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے دونوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ آج فیشن پرستی ہر گھر میں ایک بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ مردوں نے عورتوں کی چال ڈھال، عورتوں نے مردوں کا رہن سہن اختیار کر لیا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی لعنت ہے۔ جب تک ہم اس تہذیب پر لعنت نہیں بھیجیں گے، خدا اور خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہوں گے اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بے حیائیوں اور برائیوں سے بچائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اسی اشعار کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔
دو جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔